بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کی سورہ فاطر میں ایک عجیب اور حوصلہ افزا جملہ ذکر کیا. فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. پھر ہم وارث بناتے ہیں، خدمتگار بناتے ہیں اپنی کتاب مقدس کا اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم چن لیتے ہیں اور پسند کر لیتے ہیں. انہیں اپنے بندوں میں سے استفینا ہم کھینچ کر لاتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، ان کا چناؤ کرتے ہیں. اورثنا ان کو ہم اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں. وارث کا معنی خدمتگار بناتے ہیں، سیکھنے سکھانے والا بناتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی سچی عقیدت اور محبت ہم ان کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. کہو الحمدللہ. تو سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم سب قرآن کریم کے اس جملہ کے مصداق ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا، پسند کیا، اس قابل سمجھا، اور اللہ نے ہمیں اس سعادت کے لیے منتخب کر دیا. پھر کہو الحمدللہ. الحمدللہ. اس اللہ کی نعمت پہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. دوسرا جملہ حدیث پاک کا ذہن نشین کریں. ابن ماجہ کی حدیث اور مشہور حدیث ہے. توجہ میری طرف رکھیں اور بچوں کو خاموش بھی کروائیں اور آرام سے بھی بٹھائیں. توجہ میری طرف بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھ لینا، سمجھ لینا 100 رکعات نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. یہ مشہور حدیث پاک ہے. ایک آیت کا سیکھ لینا 100 رکعات نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے.
یہ جملہ ذہن میں رکھ کر غور کرنا کہ ہم کتنی آیات سیکھ رہے ہیں اور کتنے 100 نوافل کا اجر اللہ سے حاصل کر رہے ہیں، بشرط اللہ ہمیں اخلاص بھی دے، شرف قبولیت سے بھی نوازا۔ گزشتہ سبق میں چند بنیادی اور تمہیدی گزارشات ذکر کی گئی، جن میں سب سے پہلی چیز کہ صحابی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ دوسری چیز آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ صحابیت مرتبہ جو ہے یہ بعد کی پوری امت سے بلند و برتر اور بالا قدر ہے، کہ بعد کی پوری امت مل کر کے کسی صحابی کے قدموں تک بھی پہنچ سکتی نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ عرض کیا گیا کہ یہ منصب، یہ اتھارٹی، یہ سعادت کہ صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہونا، یہ کسب، کمائی، محنت، کوشش اور جہدیوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ محض رب کا چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے۔ وہ بھی مرتبہ ہے، رب کی عطا ہے، جس کے سینے اور دل کو اللہ اس امانت کے قابل سمجھتا ہے، اسے محبوب کے قدموں میں پہنچاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے جملہ رکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اہم موڑ ہے، اس پر کچھ بحث کی گئی، کچھ آئندہ سبقوں میں ساتھ ساتھ آتی رہے گی کہ آج جتنے طبقے اور فرقے اور گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دشمنی اور عداوت میں وہ گمراہ ہو رہے ہیں یا گمراہ ہو چکے ہیں، ان سب میں یہ غلط فہمی اور خرابی قدر مشترک پائی جا رہی ہے کہ ان کا خیال اور کہنا یہ ہے کہ صحابہ بھی امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں، امتی امتی پر اعتراض کرے تو کوئی فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے کہا ہم صرف امتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ امتی بھی ہیں، نبی کے صحابی بھی ہیں۔ اس فرق کو سمجھیں، امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور یہ صحابیت ایک مرتبہ ہے، ایک منصب ہے، ایک اتھارٹی ہے جو بعد کی امت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے حاصل ہو۔ تو صحابہ امتی ہیں لیکن عام امتی نہیں ہیں۔ ان کی اہمیت پر یہ چند جملے ذکر کیے کہ اول قرآن مقدس کی حقانیت اور صداقت کا برہان اور دلیل اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو بنایا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو عادل اور صادق تسلیم نہ کیا جائے، قرآن کی حقانیت اور صداقت ثابت ہو سکتی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت پر بھی اللہ کریم نے دیگر براہین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی بطور دلیل اور برہان کے ذکر کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، معیت اور سنگت میں رہنے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میرے محبوب کے دعوے رسالت کی گواہی پر اللہ نے انہیں ذکر کیا، ان کو شاہد اور گواہ بنایا۔ اور اس پر دوسرا جملہ یہ ذکر کیا کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس کے واسطے دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ ایک رب سے یہ امانت لے کر نبی تک آنے والا، ایک یہ واسطہ ہے، طریق اور راستہ ہے جبرائیل امین علیہ السلام، اور دوسرا نبی سے لے کر اس امانت کو بعد کی امت تک پہنچانے والا، وہ ہے اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہم۔ یہ دوسرا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اگر
اوپر والے دین کے واسطے اور راوی پر جرح ہو جائے، اعتراض ہو جائے، اس کو تسلیم نہ کیا جائے، تب بھی دین غیر محفوظ ہو جائے گا کہ جب لانے والا ہی وہ درست نہیں ہے، اس کا لایا ہوا دین وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک صحابی پر بھی جرح اور تنقید کر دی جائے، اس کی عدالت اور ثقاہت کو نہ تسلیم کیا جائے، اس کی شان اور عظمت کو تسلیم نہ کیا جائے، پھر بھی دین سے امان اٹھ جائے گی کہ جب اس دین کو بعد کی امت کے حوالے کرنے والے، ان تک پہنچانے والے وہ بھی صحیح نہیں تھے تو ان کا پہنچایا ہوا دین بھی درست ہو سکتا نہیں ہے۔ تو صحابیت کی حفاظت کرنا، دفاع کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و عظمت کے اردا گرد پہرا دینا، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین کی حفاظت کرنا اور اس کی بقا ضروری ہے۔ اس موڑ کو سمجھیں، صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کرنا اتنا ضروری ہے جتنا دین بیان کرنا ضروری ہے۔ سادے لفظوں میں نتیجہ، صحابہ کی ناموس اور عظمت کا دفاع کرنا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن و سنت کا دفاع کرنا ضروری ہے، کہ وہ محفوظ ہیں تو دین محفوظ ہے۔ اگر ان کی عظمتیں محفوظ نہیں، عدالت، ثقاہت، صداقت وہ محفوظ نہیں، اس پہ جرح ہو جائے تو پھر نہ قرآن محفوظ ہے نہ پیغمبر کی دعوے رسالت محفوظ ہے۔ یہ اہمیت پر آپ بعض آیات دیکھ چکے ہیں۔ اہمیت کے بعد ہے عظمت۔ اہمیت کے بعد کیا ہے؟ عظمت۔ عظمت کا عنوان بہت طویل ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے تحدیث بن نعمت کے طور پر جس رنگ میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ نے کہیں سے نہیں سنا ہوگا آج تک، اور شاید آئندہ بھی۔ آج کے سبق میں ہم عظمت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک پہلو رکھیں گے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت پر قرآن کریم نے کئی عنوانات ذکر کیے، ان میں سے ایک عنوان بڑا عجیب اور لطیف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی شان، عظمت، مقام، مرتبے میں، ان کی مدح اور تعریف میں جو الفاظ، کلمات اور صفات کبھی ذکر کی ہیں، اللہ کریم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے انہی الفاظ، کلمات اور صفات کو ذکر کر دیا ہے۔ اس موڑ کو سمجھیں، وہ صفتیں، وہ خوبیاں، وہ کمالات جو اللہ کبھی اپنے نبیوں کی تعریف میں ذکر کرتا ہے، میرے فلاں نبی میں یہ خوبی ہے، میرے فلاں نبی میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، میرے فلاں نبی میں یہ کمال اور خوبی ہے۔ دور چلتا چلا آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور آیا تو اللہ قرآن کریم میں وہی صفتیں، وہی اوصاف حمیدہ، وہی کلمات جو انبیاء کے لیے استعمال کرتا آیا، وہی اللہ نبی کے یاروں کے لیے استعمال کرنے لگا۔ حالانکہ فرق ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں، کہاں نبی کا مقام، کہاں صحابی کا مقام۔ وہ معصوم ہے اور یہ معصوم نہیں، یہ محفوظ ہے، یہ محفوظ بھی ہے اور مغفور بھی ہے۔ اللہ کا ہر نبی معصوم ہے، اور عصمت یہ خاص نبوت ہے، عصمت خاص نبوت ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی کائنات کا بزرگ، کوئی امام، کوئی صحابی، کوئی بڑے سے بڑا ولی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے پر معصوم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے،
کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اسی طرح یہ بھی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آدمی ایمان لائے میرے محبوب پر جیسے نبوت مکمل ہو گئی، خواص نبوت بھی مکمل ہو گئے، کہ معصومین میں میرا نبی آخری معصوم ہے، خاتم المعصومین ہے، آخری معصوم ہے۔ آپ کے بعد جیسے کوئی نبی نیا نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی معصوم بھی بن سکتا نہیں ہے۔ ایک دو چار کی بجائے یہ کہتا ہے میرے 14 مشوم ہیں، معصوم نہیں مشوم ہے، ٹھیک کہتا ہے۔ ایک کو مانے تو میرے آقا کی ختم نبوت کا منکر ہے، چہ جائے کہ 14 کے لیے عصمت کا دعویٰ کرے، میرے محبوب کی ختم نبوت کا پر اس کا ایمان قطعاً نہیں ثابت ہوگا۔ تو وہ اللہ کے نبی معصوم ہے، صحابہ معصوم بولیے بولیے نہیں ہے، صاف سی بات ہے۔ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ کیا ہے؟ محفوظ ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو نہ سکے، جس سے گناہ کا ہونا محال اور ناممکن ہو، وہ معصوم ہے۔ اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے، جس کے ذمہ گناہ باقی رہ نہ سکے۔ صحابہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، دنیا میں مغفرت اور بخشش کی اللہ نے سرٹیفکیٹ اور سندیں عطا کر دی ہیں۔ بڑا فرق ہے، معصوم کہاں، محفوظ اور مغفور کہاں۔ وہ نبی ہیں، یہ امتی ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی صحابی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ فرق مراتب کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن اتنی بات قرآن سے واضح ہے کہ جو صفتیں اللہ نبیوں کے لیے ذکر کرتا رہا، وہ صفتیں اللہ کس کے لیے ذکر کرتا ہے؟ صحابہ کے لیے۔ یہاں سبق پہ نشانی رکھیں، سبق پر نشانی رکھیں اور دیکھیں ایک مقام، پیچھے آ جائیے ذرا 16ویں پارہ میں، بس آواز کم نہ کر، تھوڑا یہ صاف کر تاکہ میرا تعامل کرے، میں نو ازدہ نہ کرنا پوگی۔ سورہ مریم 16واں پارہ، صفحہ 492، عنوان ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ 492 سورہ مریم کی آیت نمبر 54، آیت نمبر 54، صفحے کے آخر سے 5ویں سطر، 53 کے بعد 54۔ ایک پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے اور اس کی مدح اور شان اور تعریف میں قرآن ایک اس کی صفت کو ذکر کرے گا، خوبی اور کمال کو ذکر کرے گا۔ آپ نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے، دیکھیے گا۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، مل گیا حوالہ، وَذْكُرْ، اور یاد کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فی الکتاب، اس کامل کتاب قرآن مقدس کے اندر کس کو یاد کیجئے؟ اسماعیل، اپنے باب پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کا تذکرہ کیجئے، ان کا ذکر خیر۔ یا اللہ کون تھا حضرت اسماعیل؟ فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، انہو بے شک وہ حضرت اسماعیل، کانا تھا، صادق، کیا تھا؟ صادق، سچا تھا۔ صادق کی صفت اور خوبی کو ذکر کیا۔ میرا اسماعیل پیغمبر صادق تھا، سچا تھا، جھوٹ ان کے قریب نہیں بھٹک سکتا تھا۔ صادق الوعدی، وعدوں میں بڑا سچا تھا۔ وکانا، اور تھا، رسولا نبیا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، رسول بھی تھا،
اور اللہ کا نبی بھی تھا، نبی رسول تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیگر انبیاء علیہ السلام بھی سچے تھے، ہر اللہ کا نبی وہ صادق ہے، سچ بولنے والا اور صدق و صداقت پر ہے۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہو کان صادق الوعد، حضرت اسماعیل پیغمبر صادق ہے۔ کون ہے؟ باقی نبیوں پر بھی یہ لفظ آیا، لیکن وہ تفصیل میں جانے کا مقصد نہیں ہے، سبق کی بات سمجھے۔ نبیوں کی صفت ذکر کی، وہ نبی کی صفت ہے صادق ہونا۔ نبی کی شان اور عظمت میں خوبی کیا آئی؟ صادق ہونا، سچا ہونا۔ اب آئیے میرے نبی کے یاروں کا نمبر آیا، وہ سبق کی آیت 872 صفحہ، ذرا غور کیجئے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، واسطے فقراء کے، کون سے فقراء؟ المہاجرین، ہجرت کرنے والے۔ الذین، یہ کون ہے ہجرت کرنے والے؟ فرمایا وہ لوگ اخرجوا، جن کو نکالا گیا، جن کو نکالا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے انہیں نکالا گیا، وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کے مالوں سے انہیں نکالا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی، گھر مکان بھی مکہ معظمہ میں چھوڑ دیے، مال متاع باغات اور فصلیں بھی چھوڑ دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے کپڑے کی تجارت کرنے والے تاجر ہیں، سب کچھ کو چھوڑ دیا، کاروبار دکانوں کو۔ من دیارہم و اموالہم، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو نکالا گیا، یعنی نکلنے پر مجبور کیا گیا، ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے۔ یہ ظاہری عمل ہے صحابہ کا، سمجھنا نقطہ دیتا جاؤں، یہ مستقل موضوع آئے گا۔ یہ ظاہری عمل ہے، ان کا گھروں سے نکلنا لوگوں کے سامنے ہے، مال متاع چھوڑ کر ہجرت کرنا لوگوں کے سامنے ہے۔ ظاہری عمل کا معنی ایسا عمل ہے جو لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو تم بھی دیکھتے ہو، انہوں نے گھروں کو چھوڑ دیا، مال و متاع، کاروبار تجارت کو چھوڑ دیا، لیکن ان کے اندر کا حال تو میں رب جانتا ہوں۔ تبرعی تو کہہ سکتا ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دشمن یہ تو کہتا پھرتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، مال متاع چھوڑا، ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں کائنات کے لوگوں، اس بھنگی کی زبان پہ اعتماد نہ کرنا، آؤ میں کائنات کا رب گواہی دیتا ہوں، صحابہ نے کیوں گھر چھوڑے، صحابہ نے کیوں مال و متاع چھوڑے؟ اللہ کون سی شہادت ہے؟ فرمایا یبتغونا، توجہ ہے، یبتغونا، وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ ذاتی مفاد، کوئی ذاتی مقصد، کوئی ریاکاری اور دکھلاوا۔ فرمایا نہیں نہیں، کیا چاہتے ہیں؟ فضلا من اللہ، فضلا، پڑھیے گا ذرا، فضلا من اللہ، کس کا فضل چاہتے ہیں؟ صحابہ کے اخلاص کا بیان ہے، صحابہ کے اخلاص کا بیان ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ، وہ چاہتے ہیں اس عمل کے عوض اور بدلے میں اللہ کا فضل، بس فرمایا نہیں نہیں، ورضوانا، اور اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی، رب کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ، اس پر کثرت کے ساتھ آیات ہیں کہ اللہ کا قرآن عظمت صحابہ، شان صحابہ اس رنگ میں بیان کرتا ہے کہ صحابہ کے ظاہر کو کم، باطن کو زیادہ بیان کرتا ہے۔ سمجھو تو قرآن صحابہ کا ظاہر کم لیکن باطن کی زیادہ گواہیاں دیتا ہے، باطن کا زیادہ تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے یاروں کا ظاہر تو اتنا پاک تھا، اتنا صاف تھا، اتنا ستھرا تھا، اتنا پاکیزہ اور مقدس تھا کہ کسی دور کے کافر کو صحابہ کے ظاہر پہ انگلی اٹھانے کی جرات نہیں ہوئی۔
اس جملے کو ذہن میں بٹھائیے، نوٹ کیجئے اور غور کیجئے بعد میں۔ آج بھی جتنا یہ دشمنان اصحاب پیغمبر کی طرف سے اعتراضات ہیں، الزامات ہیں، اتہامات ہیں، طعن و تشنیع ہے، ان سب کا خلاصہ صحابہ کے باطن پہ حملہ ہے۔ ظاہر پہ نہ اس دور کے دشمن کو جرأت ہوئی، نہ آج کے دور کے دشمن کو جرأت ہے کسی صحابی کے ظاہری عمل پہ انگلی اٹھا کے دیکھیں۔ ظاہر تو ایسا پاک اور مقدس ہے کہ اس پر اعتراض کیا جا سکتا نہیں، خطرہ تھا باطن کا، اس لیے کہ یہ چھپا ہوا ہے، خطرہ تھا باطن کا، قرآن نے اس کا اہتمام کیا، ظاہر کو کم، صحابہ کے باطن کو زیادہ بیان کیا۔ یہاں بھی دیکھیں، ہجرت کرنا ظاہری عمل ہے، گھر بار مال متاع کو چھوڑنا ظاہری عمل ہے، قرآن نے اس کا اشارہ دیا، ٹچ دیا، تفصیلات کو نہیں ذکر کیا، لیکن باطن کی بات آئی۔ دشمن کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ صحابہ نے معاذ اللہ ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں بدبختو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے اس عمل سے ان کا مقصد اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔ خیر یہ الگ عنوان ہے۔ فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں ما تحت الاسباب، اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کی نصرت یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کی نصرت، اس کی اشاعت و ترویج، اس کی حفاظت اور دفاع ہے۔ وَرَسُولَهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی وہ نصرت کرتے ہیں یعنی آپ کے مشن کی۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک، یہ سبق کا جملہ ہے، اولئک ہم الصادقون۔ اولئک پڑھیے گا ذرا تلاوت کی نیت سے اجر ملے گا۔ اولئک ہم الصادقون، ہم الصادقون، ایک نہیں، اولئک ہم الصادقون، میرے پیغمبر کی پورے صحابہ، پوری جماعت میرے پیغمبر کے یاروں کی، اولئک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشارن الیہ صحابہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے یار، میرے نبی کے جانثار، اصحاب پیغمبر، وہ سارے کے سارے الصادقون، سارے کے سارے صادق ہیں، سچے ہیں، صدق و امانت پر ہیں۔ کہ ہم خلاصہ نکلا جو لفظ اور صفت اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا آیا ان کی مدح اور تعریف میں، آج اللہ کریم وہی لفظ، وہی خوبی، وہی صفت اور کمال میرے نبی کے یاروں کے لیے ذکر کرتا ہے، یاروں کے لیے ذکر کرتا ہے۔ خیر آپ کو اور مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں، پھر آئیے ذرا سورہ مریم 16ویں پارہ میں توجہ ذہن حاضر رکھنے ہیں۔ صفحہ 490، 490 صفحے کی آخری سطر، آیت نمبر 40 کے بعد 41، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، مل گیا حوالہ، ذرا ذہن حاضر رکھنا۔ اور تذکرہ کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب، اس قرآن مقدس کے اندر کس کا تذکرہ؟ حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام کا تذکرہ۔ یا اللہ وہ کون تھا؟ فرمایا انہو کانا، بے شک وہ تھا حضرت ابراہیم، کیا تھا؟ صدیقا نبیا، آئی صفت نا، صدیقا، یہ پہلے سے زیادہ ترقی ہے، وہ صادق تھا، یہ صدیق ہے، وہ صادق تھا، یہ
صدیق ہے، صدیقا نبیا۔ توجہ کریں تو ایک جملہ دیتا چلوں، اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم صدیقا، اول صدیق تھا، اول صدیق تھا، پھر نبیًا، مزید اللہ نے کمال بخشا کہ صدیقیت سے ترقی کر کے نبی بن گیا۔ سمجھے تو صدیقیت ولایت کا آخری مرتبہ ہے، اس سے اوپر ولایت کا کوئی مرتبہ اور درجہ نہیں ہے، اور اس کے بعد نبوت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ کون سی؟ نبوت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ہر نبی نبوت ملنے سے پہلے سب سے اونچے درجے کا ولی ہوتا ہے، اونچے درجے کا ولی ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا ہے، تو ولایت سے ترقی پا کر کمال پا کر نبی بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی پہلے ولایت کے درجے پر ہیں اور ولایت کی منزلیں طے کرتے چلے گئے، آخری 45ویں درجے پر پہنچے۔ کتنے ولایت کے درجے کتنے؟ لوگ آگ دن ولیاں دے منکر ہیں، ولایت کی پہچان ہم سے سیکھ، ولایت کے درجات اور مراتب بھی ہم سے سمجھ۔ 45 ولایت کے درجے اور مرتبے ہیں، اور آخری درجہ ہے صدیقیت۔ اس سے اوپر ولایت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس سے اوپر ہے صدیقاً نبیہ۔ نبیہ کیا سمجھے ہو؟ ولایت کے آخری درجے پر، کمال کے درجے پر حضرت صدیق اکبر فائز ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے اوپر کوئی ولایت کا درجہ نہیں ہے، اس سے اوپر نبوت کا درجہ ہے، نبوت کا درجہ ہے۔ غیر نبی صدیق سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، اس کا تصور نہیں جا سکتا۔ نبی سے، صدیق سے اوپر ہو سکتا ہے تو وہ صرف نبی ہو سکتا ہے۔ وہ صرف کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور نقطے پہ بھی غور کر لیں، یہاں آیت کو دیکھیں، جملے کو، صدیقاً آگے، صدیقاً آگے، نبیًا، صدیقاً نبیًا، درمیان میں کوئی تیسرا؟ شہید ہو، غور کر لو، صالح ہو، کسی بزرگ کا تذکرہ ہو، نہیں۔ ادھر دیکھیں، آیت پر دیکھیں، ادھر صدیقاً، صدیق کی جہاں پہ سرحد ختم ہوئی، آگے نبیًا، نبوت کی سرحد شروع ہو گئی۔ سمجھو تو صدیق اور نبی کے درمیان کسی تیسرے کو ذکر برداشت نہیں کیا گیا۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ نبی کے بعد بلا فصل، بلا مہلت اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے، وہ صرف صدیق کی ہستی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک مقام نہیں، اور بھی آیات ہیں اسی طرز پر۔ مشہور آیت ہے، نکالنا ضروری نہیں ہے، آپ اکثر دوستوں کو یاد ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 69، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہے آپ کا ذوق؟ ہے آپ کا ذوق؟ یہاں پہ نشانی رکھ کے آ جائیے 5ویں پارہ میں۔ صفحہ 139، 139 صفحے کے آخر سے 5ویں سطر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ، پس یہی ہے، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ان ہستیوں کے، ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ انعم اللہ علیہم، کہ انعام کر دیا اللہ کریم نے ان پر۔ کن پر انعام کیا؟ سب سے پہلا مرتبہ اور جماعت، من النبیین، یہ من بیانیہ ہے، اس کا معنی کریں گے یعنی، من کا معنی یعنی، من النبیین، کس پر انعام کیا اللہ کریم نے؟ فرمایا یعنی نبیوں پر انعام کیا، انبیاء اور رسول علیہم السلام پر۔ من النبیین آگے، والصدیقین،
والصدیقین، اور صدیقین پر انعام کیا۔ نمبر 3 والشہداء، شہداء پر انعام کیے۔ والصالحین، اور صالحین بزرگان دین پر اللہ کریم نے انعامات کر دیے۔ 4 جماعتوں کا ذکر۔ کتنی؟ اول انبیاء کا ذکر، پھر صدیقین کا ذکر، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ ذہن حاضر رکھنا، ذہن حاضر رکھنا۔ لیکن قرآن کا طرز مزاج یہ واضح کر رہا ہے کہ یہاں شہداء بھی تھے، یہ نہیں کہ موجود نہیں تھے۔ اللہ کرے سمجھ پاؤ، شہداء بھی آیت میں موجود، والشہداء یہ نہیں کہ موجود نہیں، ان کا تذکرہ نہیں، شہداء بھی موجود ہیں۔ فاروق اعظم بھی شہید ہے، عثمان ذی النورین بھی شہید ہے، حضرت علی حیدر کرار بھی رضی اللہ عنہم شہید ہیں، دیگر شہداء بھی موجود ہیں۔ بڑی لطیف بات کہنے لگا ہوں، غور کرنی ہے۔ شہداء بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود من النبیین والصدیقین، نبوت و صدیقیت کے درمیان اللہ نے کسی کو ذکر، اللہ کرے سمجھو، فاروق اعظم کو درمیان میں ذکر، شہید ہے نا، بس شہداء کا فرد ہے۔ حضرت ذی النورین کو درمیان میں ذکر نہیں کیا، شہید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو درمیان میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ شہید ہے۔ حضرت حسین کو درمیان میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ شہید ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو درمیان میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ سید الشہداء ہے۔ احد کے 70 صحابہ شہداء ہیں، اہل بدر شہداء صحابہ موجود ہیں۔ تاریخ اسلام شہداء کے خون سے رنگین ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے نبیین صدیقین کے درمیان کسی شہید کو ذکر، تو کس منہ سے بلا فصل کہتا ہے؟ وہ تو شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد بلا فصل اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ صرف صدیق ہو سکتا ہے، اور کوئی بلا فصل ہو سکتا؟ خیر، آپ کا ذوق رہا تو مسئلہ خلافت پر ہماری مستقل بات آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں والشہداء والصالحین، سبق پہ آؤ، بات دور نکل جائے گی۔ سورہ مریم صفحہ 491 پر تھے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کی صفت کو بیان کیا۔ انہو کانا، پڑھیے گا ذرا، صدیقاً نبیہ، صدیقاً نبیہ۔ نبی کی مدح اور تعریف میں کون سی صفت آئی؟ صدیق۔ کون سی صفت آئی؟ صدیق۔ اسی مقام پر ایک ورق آگے الٹیے، ایک ورق آگے آ جائیے، صفحہ 492 اور آیت نمبر 56، صفحے کی آخری 2 سطریں، آخر سے دوسری سطر، یہاں دیکھیے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، مل گیا؟ اور تذکرہ کیجئے کتاب مقدس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ یہ کون تھا؟ انہو کانا صدیقاً، انہو کانا، پڑھیے گا ذرا، صدیقاً نبیہ۔ حضرت ادریس پیغمبر کے لیے بھی صفت کون سی آئی؟ کون سی آئی؟ صدیق۔ کس پیغمبر کا تذکرہ کروں؟ سورہ یوسف میں ہے، 12ویں پارہ کے آخر پر حضرت یوسف کے لیے یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، حضرت ابراہیم صدیق، حضرت ادریس صدیق، حضرت یوسف صدیق۔ یہ صدیقیت کی صفت، یہ منصب، یہ تعریف اور خوبی اللہ پہلے نبیوں کے لیے استعمال کرتا رہا، ذکر کرتا رہا۔ آئیے ذرا 27ویں پارے کا رنگ دیکھیے، 27واں پارہ سورۃ الحدید۔ سبحان اللہ، واہ قرآن تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔
کیسا رنگ اختیار کیا. صفحہ 861. 861. سبحان اللہ. سورہ حدید آیت نمبر 18 کے بعد 19 صفحے کی آخری 2 سطریں دیکھیں، آخر سے دوسری سطر. والذین آمنوا، غور مانے پہ، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، صحیح معنی کرو نا، ماضی کا صیغہ ہے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں. آمنوا ماضی ہے نا. والذین آمنوا ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو زمانہ گزرا ہوا. سمجھے معنی کو؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں. سمجھنا، باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اس کی توحید کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ. رسولہ جمع رسول کی، تمام رسولوں کے ساتھ وہ ایمان لے آئے، اللہ کے ساتھ، تمام رسولوں کے ساتھ. والذین آمنوا، جو ایمان لے آ چکے ہیں، جو ایمان لے آ چکے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جو ایمان لے آ چکے تھے وہ کون تھے؟ بولو ذرا، ایمان کی جرات سے بولو یار. اس آیت کے نزول سے پہلے آمنو، جو ایمان لے آ چکے ہیں، ایمان قبول کر چکے ہیں، وہ کون تھے؟ میں اور آپ؟ تابعین، تبع تابعین؟ نہیں. وہ کون تھے؟ بلا شبہ، بلا شک صحابہ کی جماعت تھی. والذین آمنوا باللہ ورسلہ. یا اللہ، وہ کون ہیں؟ ایمان تو لے آ چکے ہیں، ان کی شان عظمت کیا ہے؟ فرمایا اولئک، یا آپ سب دوست میرے ساتھ پڑھیں گے، اولئک ہم الصدیقون، ہم الصدیقون. اولئک، پڑھو تو، اولئک، یہی ہے، یہی اولئک، نشاندہی ہو رہی ہے، نشاندہی، یہی ہے کون؟ آمنو، جو ایمان لے آ چکے ہیں، یہی ہے کیا ہے؟ ہم الصدیقون. صادقون نہیں، وہ مرتبہ گزر چکا. الصدیقون، میرے نبی کے تمام صحابہ وہ سب کے سب صدیق ہیں. وہ سب کے سب، بولو تو، وہ سب کے سب، ایک آدھ نہیں، جمیع صحابہ وہ سب کے سب صدیق ہیں. حضرت ابو بکر بھی صدیق ہے، فاروق اعظم بھی، بولیے گا، بولیے گا، صدیق ہے. ذی النورین بھی صدیق ہے. حضرت علی بھی صدیق ہے. حسن و حسین بھی، طلحہ و زبیر بھی، حضرت عمر بن عاص بھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی، حضرت ابو ہریرہ بھی، ابو موسیٰ اشعری بھی، حضرت معاویہ بھی، حضرت ابو سفیان بھی. میرے نبی کا ایک ایک صحابی صدیق ہے. سب صدیقیت کے مرتبے منصب پہ فائز ہیں. ہاں، ان میں ان کا امام دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر ہے. سب صدیق ہیں پر یہ صدیق اکبر ہے. ان میں ان کا امام دیکھنا ہو، مقتدا دیکھنا ہو، افسر دیکھنا ہو، ان میں صفت میں اکبر دیکھنا ہو تو وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر. وگرنہ صدیقیت کی صفت میں سب صحابہ مشترک ان میں پائی جا رہی ہے. ان کا امام اور افسر کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لگے ہاتھوں اور جملہ بھی قرآن دے رہا ہے، اگر آپ کے ذہن حاضر ہیں، بڑی بات سمجھا رہا ہے. اللہ نے صدیقین کا ذکر کر کے بعد میں فرمایا والشہداء، والشہداء عند ربہم. بندی کو ترتیب بتلا، ترتیب.
امامت میں بھی ترتیب میں بھولا، خلافت میں بھی ترتیب میں دھوکہ کھایا، مقام اور مرتبے میں بھی ترتیب میں دھوکہ کھایا، ایمان لانے میں بھی کون پہلے ایمان لایا، کون پہلا مومن ہے، وہاں بھی ترتیب میں دھوکہ کھا رہا ہے۔ ترتیب رب کا قرآن دیتا ہے، الصدیقون، صدیق کے بعد ہے والشہداء، شہداء کا نمبر صدیقین کے بعد ہے عند ربہم۔ تو یہ ایک صفت ہے صدیقیت جو اللہ کریم نے پہلے نبیوں کے لیے ذکر کی، لیکن میرے نبی کے یاروں کا نمبر آیا، وہی صفت اللہ نے صحابہ کی عظمت اور مدح میں ذکر کر دی۔ اے توجہ، آپ کی ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں، اے اجازت۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء۔ دراصل درس نماز تک ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھی پھر گھر میں اس ٹائم جاتے ہیں تو واپس نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہوں پریشان ہو گئے ہو جی، ہوں پریشان ہو گئے ہو۔ وعدہ کرو بھئی نماز تے مرسوں تو وقت ٹھیک ہے، نہیں تو وقت بیٹھے رہو۔ صفحہ 520، چلو کوئی نہیں، آخری بات 520، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 51، 50 کے بعد 51، چلو 51 سے رکوع سے جی توجہ رکھیں، ذہن حاضر رکھیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، مل گیا حوالہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا، کرو مانا، واو کا مانا اور لام کا مانا قد تحقیق، قد تحقیق، آتینا اور البتہ تحقیق عطا کیا ہم نے ابراہیم، حضرت توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ رشدہ، کیا عطا کیا؟ کیا عطا کیا؟ رشدہ، ضیاء بھائی توجہ میری طرف، رشدہ، رشد عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ یہ لفظ ذہن میں بٹھا لو، کیا عطا کیا؟ رشد عطا کیا، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا اور تھے ہم بھی ساتھ اس ابراہیم کے عالمین، جاننے والے۔ کیا مانا؟ ہم جانتے تھے ابراہیم کے ظاہر و باطن کو، حال و استقبال کو، کہ ابراہیم اس قابل ہے، ہم نے اسے اس کا اہل سمجھا، اس قابل سمجھا، تو ہم نے اسے رشد عطا کر دیا۔ کیا عطا کر دیا؟ کیا عطا کر دیا؟ رشد کی صفت اور منصب عطا کر دیا۔ صرف ابراہیم کو نہیں، ہر نبی کو عطا کیا، ہر نبی کو عطا کیا۔ تو نبی کے لیے صفت کون سی آئی؟ رشد۔ رشد کا معنی آتا ہے، ابھی یہ لفظ ذہن میں رکھو۔ آ جائیے 26ویں پارہ میں سورہ حجرات، صفحہ 823، 823، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7، مل گیا جی؟ صفحے کے شروع سے دوسری سطر، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ، مل گئی آیت، وَلَكِنَّ اللَّهَ، یہ آیت بعد میں بھی کسی عنوان کے تحت آئے گی، یہاں مختصر سمجھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، حبب پسند کر لیا، محبوب بنا لیا، الیکم تمہاری طرف، میرے پیغمبر کے صحابہ، کس چیز کو اللہ نے تمہاری طرف تمہارے لیے پسند کر لیا اور محبوب بنا لیا؟ فرمایا الایمان، صرف ایمان نہیں، الایمان، ایمان پہ الف لام داخل کیا،
کمال کا معنی بیان کرنے کے لیے الایمان، کامل ایمان کو اللہ کریم نے تمہاری طرف پسند کر لیا۔ اللہ کریم کیسے؟ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایمان قبول کیا، اتنا وہ خالص تھا، اتنا وہ صدق نیت سے لبریز تھا، اتنا وہ کامل اور مکمل تھا، اتنا مخلصانہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں حبابا، میں اللہ نے اس کو پسند کر لیا، تمہارے آنے پر مبارک، تمہارے ایمان لانے پر مبارک، میں اللہ نے اس کو پسند کر لیا۔ یا اللہ اس کے بعد فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، توجہ، وَزَيَّنَهُ، اور مزین کر دیا اس ایمان کو۔ مزین کس کو کیا؟ مزین کا معنی خوبصورت، خوبصورت بنا دیا اس ایمان کو، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، سمجھنا، زینہ فی قلوبکم، مزین کر دیا، زینہ مزین کر دیا، زیب و زینت کر دی، اس کا میک اپ کر دیا، ہار و سنگھار کر دیا، سونا بنا دیتا۔ کس نو؟ زینہ، اس ایمان کو خوبصورت کیا۔ کس کو؟ اس ایمان کو۔ کہاں؟ کیسے؟ فی قلوبکم، فی قلوبکم، یہ عجیب جملہ ہے قرآن پاک کا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا، ایمان خود نور کا نام ہے، روشنی کا نام ہے، حسن کا نام ایمان ہے۔ وہ کسی کے سینے میں آئے تو ایمان کی وجہ سے، فرق سمجھنا، ایمان کی وجہ سے اس کا سینہ منور ہو جائے، روشن ہو جائے، مزین اور خوبصورت ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہاں طرز اور انداز بدل دیا۔ صحابہ کے سینے پہلے سے اتنے پاکیزہ تھے، اتنے روشن تھے، اتنے مصفہ مزکہ تھے، اتنے مبرہ معلہ تھے، اتنے پاکیزہ تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ایمان ان کے ان پاکیزہ سینوں میں آیا، ایمان اور خوبصورت ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتیں عقل سے ماورا ہیں۔ ایمان ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے؟ ایمان خود نور کا نام ہے، وہ سینے میں آئے تو سینے کو روشن کرے۔ یہ کیسا سینہ ہے جس میں ایمان آتا ہے تو ایمان اور منور ہوتا ہے، ایمان میں اور تازگی آتی ہے، ایمان میں جلا آتی ہے، ایمان میں اور روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب اس مقام اور معیار پر پہنچے تو وہ کر رہا، سبحان اللہ، کر رہا، میں اللہ نے دور کر دیا۔ دور کرنے والا کون؟ دور کرنے والا کون؟ اللہ ہی، میں اللہ نے دور کر دیا۔ الیکم، تمہاری طرف سے، تم سے میرے پیغمبر کے یارو، میں اللہ نے دور کر دیا۔ کیا مانا؟ میں اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، نبی کے سپرد بھی نہیں کیا، کسی فرشتے کو بھی اس پہ مامور نہیں کیا۔ کر رہا، میں اللہ نے خود دور کر دیا میرے پیغمبر کے یارو تم سے۔ کس چیز کو؟ الکفرا، کس چیز کو؟ کفر کو دور کر دیا۔ سمجھنا، ذہن حاضر رکھنا، کفر کو صحابہ سے کس نے دور کیا؟ اللہ نے دور کیا۔ نمبر 2، والفسوق، فسق کو دور کر دیا۔ نمبر 3، والعصیان، معصیت کو، نافرمانی کو میں اللہ نے صحابہ سے کیا کر دیا؟ 3 چیزوں کی گارنٹی دے دی۔ کتنی؟ سمجھنا، کتنی؟ صحابہ سے کفر بھی دور ہے، کافر بھی دور ہے۔ سمجھے تو؟ صحابہ سے کفر بھی دور ہے اور بولو تو کافر بھی دور ہے۔ کیوں غم کرتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ صحابہ کو نہیں مانتا، کیسے مانے؟ میرا رب انہیں ماننے نہیں دیتا۔ کفر اندر سے نکلے گا، صحابہ کو مانیں گے۔ جب تک کفر نہیں نکلتا کوئی کافر صحابی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اے جے گند نو اللہ صحابہ دے قریب آن دیندا نہیں ہے۔
इलैकुमुल कुफरा, पहली चीज की गारंटी दे दी, सहाबा से कुफ्र को भी दूर किया। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी तवज्जो, काफिर को भी दूर कर दिया। नंबर 2 गारंटी दे दी, सहाबा से फिस्क को दूर किया, फासे को फाजिर को भी दूर कर दिया। नंबर 3 मासियत नाफरमानी बगावत को सहाबा से दूर कर दिया और ऐसे बागी और नाफरमानों को भी सहाबा से दूर कर दिया। अब सवाल बनता है, या अल्लाह सहाबा से कुफ्र को दूर किया, फिस्क को दूर किया, समझना अल्लाह के लिए, नाफरमानी को दूर किया, सहाबा से तो ये तीनों खिलाफतें, तीनों नजास्तें दूर हो गई, पर गई कहां? गई कहां? गौर है आपकी? सहाबा से कुफ्र क्या हो गया, पर दूर होके कहां जा पहुंचा? फिस्क दूर हो गया, पर कौन सा जगह और ठिकाना पकड़ा? नाफरमानी दूर हो गई, पर उसने कहां जाके डेरा लगाया? तफसील का वक्त नहीं है, यह आयत फिर इंशाअल्लाह आएगी, सबकन तफसील से बात करूंगा। मुख्तसर जुमला ज़हन में रख लो, बाद में इस पे सोचते रहो, तदब्बर करते रहो, तुम्हारा ज़मीर खुद इसकी वज़ाहत देगा। अल्लाह ने सहाबा से कुफ्र को दूर किया, सहाबा के दुश्मनों के घरों में भेज दिया, सहाबा से फिस्क को दूर किया, सहाबा के दुश्मनों के घरों में डाल दिया, सहाबा से मासियत नाफरमानी बगावत को दूर कर दिया, सहाबा के दुश्मनों के घरों में उसे डाल दिया। आज कुफ्र को देखना चाहते हो, सहाबा के दुश्मनों के घरों में नजर आएगा। फिस्क को देखना चाहते हो, असहाबे पैगंबर के दुश्मन के पास नजर आएगा। नाफरमानी और बगावत को देखना चाहते हो, सहाबा के दुश्मनों के पास नजर आएगा। समझे भी हो कि नहीं? सुभान अल्लाह। एक और भी यहां कुरान का तालिबुल इल्म हूं, आयत आती है तो वो आगे चलने ही नहीं देती, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया, अगर आपका ज़हन हाजिर हो, कि सहाबी को कुफ्र से दूर किया, सहाबी को फिस्क से दूर किया, सहाबी को नाफरमानी से दूर किया, यूं कुरान ने नहीं कहा। क्या कहा? इलैकुमुल कुफ्रा, सहाबा से कुफ्र को दूर किया, सहाबी से फिस्क को दूर किया, सहाबी से नाफरमानी को दूर किया, सहाबी को दूर। को फर्क समझ में आता है नहीं आता? अगर कुरान ये कहता कि सहाबी को कुफ्र से दूर किया, फिस्क से दूर किया, तो सवाल ज़हनों में आता, सहाबी कुफ्र के करीब किया तो है ना, तब अल्लाह ने उसे क्या किया? समझे? तब दूर किया। सहाबी फिस्क के करीब गया तो है ना, नाफरमानी के करीब गया तो है ना, तब उसे दूर किया ना। करीब न जाता, दूर करने की नौबत ना आती, जरूरत न रहती, इश्काल पैदा होता। सहाबी कुफ्र के करीब गया है, फिस्क के करीब गया है, कुरान ने वाज़े तौर पे फैसला दे दिया, सहाबी होकर कुफ्र के करीब जा सकता, फिस्क के करीब जा सकता, नाफरमानी के करीब जा सकता नहीं। खतरा था कुफ्र का। खतरा किसकी तरफ से था? सहाबी की तरफ से नहीं, कुफ्र की तरफ से खतरा था। शायद सहाबी के करीब जाने की कोशिश करे। फिस्क की तरफ से खतरा था, शायद सहाबी के करीब भटकने की कोशिश करे। नाफरमानी और बगावत की तरफ से खतरा था, बदी है, बगावत है, शायद सहाबा की तकद्दुस को दागदार करने के लिए उसके करीब पहुंचने की कोशिश करे। अल्लाह फरमाते हैं, इन तीनों चीजों को मैं रब ने खुद धक्के देकर सहाबी से दूर कर दिया। सहाबी पहले से दूर था, इनको अल्लाह ने खुद दूर कर दिया। अब सहाबी का ईमान मुतसलसल होना तो दूर की बात है, कभी कुफ्र और नजासत सहाबी के करीब भी नहीं भटक सकते। जब इस मनसब पे पहुंचे, सबक का जुमला, तो अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून। उलाइका, उधर क्या था? उधर वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू। इब्राहिम सहाबी नहीं, पैगंबर है, जद्दुल अंबिया है, खलीलुल्लाह पैगंबर है। उसके लिए फरमाया, आतैना इब्राहीम रुश्दहू
اسی صفت کو اٹھا کر قرآن کہتا ہے میرے نبی کے سارے صحابہ، میرے نبی کے، پکی گل ہے، میرے نبی کے بعض یا سب صحابہ الراشدون، میرے نبی کا ہر صحابی وہ راشد ہے، کسی صحابی سے رشد جدا نہیں ہے اور کوئی صحابی رشد سے خالی اور محروم نہیں ہے۔ یا اللہ اتنی شانہ دے دیتیاں، راشدون کا معنی آئے گا سبکن، اب ادھر چلیں گے تو بات بہت دور نکل جائے گی، یہ آیت پھر آئے گی انشاءاللہ زیر باس، صرف اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا اللہ اتنی شانیں دے دی، عظمتیں دے دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا فضلا من اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ نہیں پہنچے آپ بات کو؟ صحابہ کو اتنی شان، عظمت، مقام، مرتبہ ملا ہوا دیکھ کر سڑنے اور جلنے نہ لگ جایا کرو، بلکہ یہ غور کیا کرو کہ یہ فضل من اللہ، ان پہ کس کا فضل ہے؟ یہ کس کا فضل ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ وہ جسے معزز بناتا ہے اسے کوئی کبھی سر نگوں کر سکتا نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے، وہ نعمتن، اور اس کی مہربانی ہے۔ یا اللہ بنگی تو کہتا ہے بعد میں بدل گئے تھے، اگر انہوں نے بدل جانا تھا تو یہ عظمتیں کیوں عطا کر دی، یہ گارنٹیاں کیوں دے دی؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، علیم، سبحان اللہ۔ اس بنگی کی باتوں پہ نہ جانا، میں رب علیم ہوں، علیم، ہر شے کا پورا علم رکھنے والا، میں جانتا ہوں جو اس منصب پہ آ گیا کائنات بدل سکتی ہے، صحابی کبھی اس منصب سے ہٹ سکتا نہیں ہے، میں کوئی لا علم نہیں ہوں، ناقص العلم نہیں ہوں، واللہ علیم، میں ان کا ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن بھی جانتا ہوں، حال بھی جانتا ہوں، معال اور استقبال بھی جانتا ہوں، سب کچھ جانتے ہوئے میں اللہ نے ان شانوں اور عظمتوں سے نوازا۔ کیوں نوازا؟ حکیم، یہ عظمتیں دینے میں میری حکمتیں ہیں، حکمتیں یہ ہیں کہ انہی کی عظمتوں سے دین کی بقا وابستہ ہے، انہی کی رفعتوں سے دین کے اصل شکل موجود ہے، انہی کے تقدس سے ایمان کی سلامتی ہے، یہ میری حکمتیں تھیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمتوں پر قرآن جو 100 کم و بیش 25 عنوانات قائم کرتا ہے، اس میں ایک عنوان کی ایک ادنا سی جھلک یہ بھی ہے کہ جو صفات، خوبیاں، کمالات اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا تھا وہ میرے نبی کے یاروں کے لیے استعمال کرنے لگا، اور اس طرح کی مثالوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ 23ویں پارہ میں اللہ نے انبیاء کے لیے لفظ بولا، فرمایا انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، یہ انبیاء سارے کے سارے الاخیار، خیر پر ہے، کس پر ہے؟ اور یہ انبیاء کے لیے لفظ خیر آیا۔ جب صحابہ کی بات آئی تو مشہور آیت ہے کنتم خیرا، کنتم خیرا، وہی خیر کا لفظ آیا نا، اسی خیر کی جمع الاخیار، نبیوں کے لیے وہی لفظ خیر، کنتم، تم، یہ تم کا جب خطاب ہو رہا تھا اس وقت کون تھے؟ اس وقت کون تھے؟ صحابہ، تم خیر امتن، امت کی خیر، خیر امتن، خیر امت، ساری امت کی خیر تم ہو۔ نہیں سمجھے؟ امت کی خیر تمہارے ساتھ وابستہ ہے، تم سے ہٹ جائیں گے شر میں پڑ جائیں گے، خیر سے معروم ہو جائیں گے، خیر اور بھلائی سعادت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آنا پڑے گا صحابہ کے قدموں میں رضی اللہ عنہم۔ تو کل بھی انشاءاللہ اسی ترتیب پر ہمارا یہ سبق چلے گا۔ آپ دوستوں سے